السلام علیکم مناظرین۔ جیسا کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بچپن میں سنا تھا یا کسی نے ابھی سنا ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ نے ایک کشتی بنانی ہے اور اس کے اندر ان لوگوں کو شامل کرنا ہے جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، اور جانوروں کی جوڑیوں میں سے ہر ایک کی جوڑی، ایک نر اور ایک مادہ، اپنی کشتی کے اندر شامل کرنا ہے اور یہاں سے نکلنا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری کہانی کی طرف، ایک حیرت انگیز واقعے کی طرف۔ ایک شخص براعظم افریقہ کے ملک گھانا کا ایک شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 25 دسمبر 2025 کو بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ آپ نے 8 کشتیاں بنانی ہے اور ان کشتیوں کے اندر لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا ہے، اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ جائے گا وہ بچ جائے گا، لیکن جو شخص میرے ساتھ نہیں چلے گا وہ اس سیلاب میں تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ اس علاقے کے تمام لوگ اپنے تمام تر چیزیں اس شخص کے ابو نوح، اس کا نام ابو نوح ہے، اس کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ کشتیاں بنانا شروع کر دیتا ہے، اور ان پیسوں سے کچھ کولڈ ڈرنکس، بوتلیں، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ اس کشتی میں رکھ کر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کرتا ہے کہ تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اور کبھی وہ روزے رکھتا ہے، 3 سے 4 دن روزے رکھتا ہے، کہتا ہے میں نے ابھی روزہ رکھا، ابھی روزے کی حالت میں ہوں، اور یہی چیزیں وہ سوشل میڈیا، اپنے ٹک ٹاک پلیٹ فارم پہ بھی اپلوڈ کرتا ہے، اور لوگ اس پہ اس کو مال دے رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ اس نے ایک مرسیڈیز خریدی $90,000 کی، $90,000 کی ایک مرسیڈیز خریدی، ایک گاڑی خریدی، اور اس کے اندر وہ گھومنے پھرنے لگا۔ اور جب یہ بات حکومت کو پتہ چلی تو پارلیمنٹ میں اس کو بلایا گیا اور سوشل میڈیا پہ وہ وائرل ہونے لگا، اور پھر حکومت نے اس کو اپنے حراست میں لے لیا، لیکن پھر لوگوں کا احتجاج اتنا بھرپور رہا کہ اسے رہا کر دیا گیا۔ رہا ہونے کے بعد دوبارہ اس نے لوگوں سے کہا کہ اپنا مال دو، میں کشتیاں بنا رہا ہوں اور ہم یہاں سے جانے والے ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پہ رہیں گے وہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اور وہاں کے لوگوں نے ہر قسم کے تعاون اس کے ساتھ کیا، مالی جانی اپنے تمام تر اخراجات اس کے حوالے کر دیے، اور وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ کر بھی عبادت کرتا ہے، کبھی روزے رکھ کر عبادت کرتا ہے کہ میں اللہ کے عبادت میں مشغول ہوں، اور اللہ نے مجھے بتایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کشتیاں بنا کر، وہ کشتیاں بنانے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لیکن جب 25 دسمبر 2025 آتا ہے تو وہ شخص اعلان کرتا ہے کہ بھائیوں، اللہ نے میری دعا سن لی ہے، اور اللہ نے اس عذاب کو مؤخر کر دیا ہے، ٹال دیا ہے تھوڑے عرصے کے لیے، تو اب آپ لوگوں نے رکنا نہیں ہے، آگے بڑھنا ہے، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، آگے بڑھنا ہے، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اور کشتیاں بنانی ہے، اور وہ لوگ 25 دسمبر کو سب کچھ خرچ کر کے اس کے پاس آتے ہیں، پیدل چلے آتے ہیں، کیونکہ جو مال تھا وہ سارا کچھ اس کے ہاتھ میں انہوں نے دے دیا تھا، غریب ممالک ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اتنا پروپیگنڈا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، کہ لوگ اتنے احمق اور بیوقوف ہو چکے ہیں کہ چلو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، یہ تو ایک تصور کرنے والی چیز ہے، اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے گا، ویسے امت محمدیہ پر اس طرح اجتماعی عذاب نہیں آتا، لیکن اس کے بعد وہ شخص اعلان کرتا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ چلے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو میرے ساتھ نہیں چلے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ غرق ہو جائے گا۔ تو افسوس آ رہا ہے ایسے لوگوں پر جو اتنے احمق کام کر رہے ہیں، اور آپ کو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہیں، آپ کے وقتاً فوقتاً علماء کرام آپ کی سرپرستی کرتے ہیں، اور آپ کو ہر بری چیز سے آگاہ کرتے ہیں، ہر نیک کام کی آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے۔
تو اس پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے فتنوں سے اللہ رب العزت ہمیں بچائے رکھے۔ دیکھیں یہ چھوٹا سا فتنہ ہے، اس کے اندر لوگ مبتلا ہو گئے۔ آپ سوچے گا جب دجال کا فتنہ آئے گا تو اس کے اندر ہم لوگ امت مسلمہ کے لوگ بھی اس فساد میں، اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام شرور سے ہمیں بچائے رکھے۔ اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس کے اوپر آپ نے یہ پیغام جاری کرنا ہے کہ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، وہ صرف اور صرف پیسوں کی خاطر ایسا گھٹیا کھیل کھیل رہا ہے۔ آج کل ساری دنیا کے اندر ایسا کھیل کھیل رہے ہیں، ہم آپ کو یہ کام دیں گے، یہ کام دیں گے۔ معتبر شخص بہت ہی کم ہوتے ہیں، تو جہاں بھی قدم رکھیں، جہاں بھی آپ اقدام کریں تو سوچ سمجھ کر مشورے کے ساتھ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا محافظ و نگہبان ہو۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔